الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کی خامیاں بتا رہے ہیں اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ لوگ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی. پیچھے آیت گزری ہے کہ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو تو تم نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، حضور کے پاس سے یہ منافقین اٹھ کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کے وقت میں ان کا ایک گروہ یعنی منافقین کے سردار، ان کا ایک گروہ غیر الذی تقول، آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. جو دن میں آپ ان کو باتیں بتلاتے ہیں منافقین کو، اس سے خلاف رات میں، اور ان کے بڑے لیڈر منافقین کے بڑے سردار وہ آپ علیہ السلام کے بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. دن میں تو یہ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن رات میں یہ اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو مٹا دیا جائے، دین کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول سے یہ ارشاد فرما دیا واللہ یکتب ما یبیتون، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں آپ کے خلاف اللہ اس کو لکھ رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا ہے. فأعرض عنہم، بس آپ اعراض کیجئے، آپ اعراض کیجئے، یعنی آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے رہیے، لیکن آپ ان کے چکر میں مت پڑیے. یہی خطاب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں کے پیشواؤں کے لیے، رہبروں کے لیے یہ خطاب کہ جب بھی مخالفت ہو تو ان مخالفوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، انہیں نظر انداز کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان کی مخالفت ہوتی ہے اور اگر وہ مخالفت کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ کام نہیں کر پاتا جو اسے کرنا ہوتا ہے، پھر اسی چکر میں پڑا رہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کو ہدایت کی ہے، جو بھی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر مخالفت ہو تو میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، ان کی اس مخالفت کو دیکھو جو آپ علیہ السلام کی مخالفت ہوا کرتی تھی. اور آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ایک کے پاس جا کر دن میں رات میں آپ یہ کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر پھینکے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دی جاتی تھی، برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے۔ چند مسلمان ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، 10 12 5 6 مسلمان ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور مکہ میں سردار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، امیر کبیر لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب حج کا وقت ہوتا، سردار بھی حج کرتے، منافقین بھی، مشرکین بھی۔ ابو جہل نے کئی ہزار حج کیے ہیں، لاکھوں حج کیے، کیونکہ عمرہ بھی کرتے تھے، ہر دوسرے تیسرے دن عمرہ کرتا رہتا تھا اور حج کرتے رہتے تھے۔ تو ابو جہل اور عتبہ شیبہ جتنے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین تھے، انہوں نے اپنی عمر کے حساب سے حج کیے، ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ لیکن حج پر پوری دنیا سے لوگ جایا کرتے تھے اور مشرکین سبھی مشرک ہوتے تھے، کوئی ملت ابراہیم کو مان رہا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مان رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مان رہا ہے، لیکن وہ صحیح راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان سارے راستوں میں لوگوں نے اپنی رائے پیش کر اور دین میں خیانت کر اس دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا، اس دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ تو جب حج کرنے آتے، لوگ باہر سے آتے، مدینے سے آتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ خیمے کی طرف پہنچے، آپ کا دل مائل ہوا کہ میں اس خیمے میں جاؤں، اس خیمے میں پہنچے رات کے وقت اور کھٹکھٹایا۔ ان لوگوں نے سوچا شاید کوئی پیاسا آدمی ہوگا، بھوک لگ رہی ہوگی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ 6 آدمی تھے، مدینے کے 6 آدمی تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا بھوک لگی ہے؟ کہا نہیں، بھوک نہیں لگی، میں ایک امانت دینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مقدس پڑھ کر سنایا، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مقدس پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے کر آ گئے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد 5 لوگ اور تھے ان کے ساتھ، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کچھ عمل بتایا اور کہا کسی سے بتانا مت، کیونکہ مخالفت چل رہی تھی، پورا مکہ آپ کا مخالف تھا، آس پاس کے لوگ سب آپ کی مخالفت کر رہے تھے، دین حق کو دبانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کسی کو بتانا مت۔ یہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اگلے سال یہی خیمہ گاڑنا اور میں اگلے سال آپ کو یہی ملوں گا، اگلے سال میں آپ کو یہی ملوں گا۔ اگلے سال جب مدینے کے لوگ آتے ہیں تو اب 6 نہیں ہیں بلکہ 12 لوگ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سناتے ہیں اور آپ کو احکام بتاتے ہیں، ان لوگوں کو احکام بتاتے ہیں، اور وہ 12 لوگ پھر واپس جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے رہنا، بتانا مت۔ لیکن جب تیسرے سال آتے ہیں تو 73 لوگ آتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں آپ کو مکے والے بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیے، آپ یثرب چلیے۔ اس وقت تک مدینہ منورہ اس کا نام نہیں ہوا تھا، یثرب تھا۔ آپ یثرب چلیے اور وہاں پر اپنا پیغام عام کرنا، وہاں آپ اپنی کھلم کھلا عبادت کرنا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں میرے خاندان کے لوگ اگر یہ ایمان نہ لائے تو بہت گھاٹا ہوگا، اگر یہ ایمان لے کر آ گئے تو آس پاس کے خطے کے لوگ خود بخود ایمان لے کر آ جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مارے صحیح ہیں لیکن اسلام پھیلایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ولو كره المشركون، کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس دھرتی پر بھیجا اور دین حق لے کر بھیجا اور ہدایت لے کر بھیجا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قرآن مقدس۔
جس کو بھی ہدایت دینی ہو تو قرآن مقدس جس کے دل میں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں سیدھا راستہ دیکھوں، تو وہ قرآن مقدس سے محبت شروع کر دے، اس میں تفکر شروع کر دے، اس میں سوچ اور وچار شروع کر دے، تو خود بخود وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ نے خود ہی آگے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض مت کیجیے، آپ انہیں نظر انداز کیجیے، اپنے مخالفین کو نظر انداز کیجیے۔ اور فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، جو یہ کرتوتیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو مشورے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہے، ضرور ان کو بدلہ دے گا اور ضرور ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ قیامت میں بھگتنا پڑے یا اس دنیا میں بھگتنا پڑے، لیکن بھگتنا ضرور پڑے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اعراض کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر چھوڑ دیجیے، آپ ان سے انتقام مت لیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر چھوڑ دیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ حمایت کے لیے بہتر ہے، اللہ حمایت کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ منافقین قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے خود شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جا ارشاد فرما رہا ہے، جو بھی اس کتاب میں غور و فکر کرے گا، جو بھی اس کی تفسیر کو پڑھے گا، سنے گا یا سمجھے گا، تو اس کو خود بخود ہدایت ملتی چلی جائے گی، راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر قرآن سے اعراض کیا تو انہی منافقین کی صف میں آ جائے گا، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل کورا آتا ہے، اس کو نہ الف پتہ نہ با پتہ، انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور اگر انسان ایسے ہی دنیا سے چلا جائے، بغیر قرآن کے دنیا سے چلا جائے، کورا آیا تھا کورا ہی چلا گیا، تو اس نے دنیا میں رہ کر کیا فائدہ حاصل کیا؟ نہ قرآن کو سنا نہ سمجھا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، خود اللہ نے اپنی زبان سے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ جب اس کائنات کو بنایا نہیں گیا تھا، سنوارا نہیں گیا تھا، اس کائنات کو بنانے سے 10,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی، فرشتے سن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی زبان سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اگر انسان کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن مقدس کو سیکھیں اور قرآن مقدس کو پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کریں اور کم سے کم ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر تو سن لیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا خطاب کر رہا ہے، انسان کو کیا جھنجھوڑ رہا ہے۔ قرآن انسان کو جھنجھوڑتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ قرآن پڑھ، قرآن سیکھ، قرآن کو دیکھ، کیوں؟ یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، نہ یہ قبر میں چھوڑے گی، نہ یہ حشر میں اکیلا چھوڑے گی، نہ یہ اللہ کے سامنے جب سوال اور جواب ہوں گے جب یہ تنہا نہ چھوڑے گی، بلکہ وہ اولاد جس کو آپ نے پیدا کیا وہ اولاد آپ کو تنہا چھوڑ دے گی، وہ بیوی آپ کو تنہا چھوڑ دے گی، رشتہ دار جائیداد آپ کو تنہا چھوڑ دے گی، لیکن یہ قرآن کا علم ایسا ہے یہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ تبارک الذی روایات میں آتا ہے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے اور جس نے رات کے وقت سورہ تبارک الذی، سورہ ملک اگر اس کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہوگا، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ تبارک الذی آ کر چرھانے کھڑی ہو جائے گی۔ جب منکر نکیر آئیں گے، سوال پوچھنے والے آئیں گے، تو یہ خود جواب دے گی۔ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا تو رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا تو قبر میں کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے نے قرآن مقدس کو چھوڑ رکھا۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، قرآن کا ایک لفظ ہمیں نہیں آتا۔ کیا فائدہ ایسی مسلمانی کا؟ کیا فائدہ ایسے ایمان کا جو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ کیا فائدہ ایسا ایمان کا
کہ اللہ تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو کیا فائدہ ایسے مسلمان ہونے کا جو اللہ نے جو کتاب اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی ہو اس کو غور و فکر نہ کیا اور اس کو پڑھا نہیں، اس کو سنا نہیں، تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ کسی اور کی کتاب ہوتی، یہ قرآن کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا انسان میں سے، جنات میں سے، تو فرمایا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، کیونکہ انسان آپس میں انسان کے خبیر میں ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے پیچھے شیطان رکھا ہے، وہ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، کبھی کسی کی مخالفت پہ ابھارے گا، کبھی کسی کی مخالفت پہ ابھارے گا، اور کبھی قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر انسان قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مضامین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ دنیا والوں کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اگر یہ دنیا والوں کے لکھے ہوئے ہوتے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ درگزر فرما دیجیے، ہماری سب کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ خصوصی رحمت عطا فرما دیجیے، خصوصی رحمت عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما دیجیے، اے اللہ صحیح علم عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے، ہمیں سب کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے، غیب سے ان کا انتظام فرما دیجیے، غیب سے ان کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے، ہمیں سب کو مالا مال فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجیے، اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجیے، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ آپ دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ جو جس کو ضرورت ہے اللہ اسے عطا فرما دیجیے، اسے عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔